قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے فبذلک فلیفرحوا چاہیے کہ اس سے خوشی منائی جائے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے شادی بیاہ کے بارے میں آتا ہے کہ کھجور کے ذریعے سے وہ شادی فرمایا کرتے تھے۔ اب زمانہ الٹ گیا، لیلا نظر آتا ہے، مجنو نظر آتی ہے، یہ دنیا کا نقشہ سارا الٹا نظر آتا ہے۔ یہ میں کوئی ایسا نہیں کہ مجھے یہ اردو نہیں آتی ہے، بلکہ شاید شعر کو پڑھا ایسا ہے، لیلا نظر آتا ہے، خزدہ خود سڑی سگے والے استعمال کر۔ آج کے اس دور میں لوگ جو ہے، جو مرد ہے وہ عورت بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو عورت ہے وہ مرد بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں اس پر۔ گلف مارکیٹ 3 تلوار، یہاں کا ایک درزی تھا، اس نے مجھے واقعہ سنایا کہ ہمارے پاس خواتین آتی، وہ ہمیں کہتے ہیں جناب ہماری لیے مولانا شلوار بناؤ۔ شلوار کا نام کیا ہے؟ وہ سن رہے ہو، کوئی پلے پڑ رہے ہمارے لیے مولانا شلوار بناؤ، اس لیے کہ مولانا صاحبان اپنے پنچوں کو ٹخنوں سے اوپر رکھتے ہیں، یعنی ایسے شلوار بناؤ جس میں ہمارے ٹخنے نظر آئے۔ خواتین مرد بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور مرد اپنے ٹخنے پنچوں سے نیچے رکھتے ہیں، وہ خاتون بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے یہ شعر پڑھا، لیلا نظر آتا ہے، مجنو نظر آتی ہے، یہ دنیا کا نقشہ سارا الٹا نظر آتا ہے۔ اب ہمارا نظام الٹ گیا، شادی بیاہ پر 10 اونٹ کا خرچہ، شادی بیاہ پر 10 اونٹ کا خرچہ کرتے ہیں، اور قرآن مجید کے ختم پر سلام ہٹائی۔ کیا کوشش کرتے ہیں جو سب سے زیادہ بازار میں سستی مٹائی مل جائے اس کو بانٹتے ہیں، حالانکہ ہمارے صحابہ کا عمل موجود ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے عبداللہ کی سورہ بقرہ کے ختم پر 10 اونٹ ذبح فرماتے۔ 10 اونٹ کتنے؟ او سنو نا، آرے پلے پڑھ رہے 10 اونٹ، اس لیے وہ اس آیت کو دیکھ رہے تھے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ یہ سارے بلائیوں کو جمع کرنے والا ہے، تو اس موقع پر ہم جتنی خوشی کریں، یہ عین سنت کے مطابق ہے، صحابہ کے عمل کے مطابق ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاگردوں کے عمل کے مطابق ہے، اور قرآن کا عمل اور حکم بھی یہ ہے کہ صحابہ جیسے ایمان لاؤ گے ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔